بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، پوری سورہ یونس اور سورہ ہود کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ توبہ میں ہے، اللہ پاک نے منافقین کی ایک بہت ہی قبیح اور پست سوچ اور فکر کو بیان فرمایا ہے کہ جس انسان کی مزاج میں منافقت ہو اور دل میں کفر ہو، اس کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہوتی ہے کہ ایک امت اجتماعیت پر کیوں جمع ہے۔ چنانچہ یہ منافق ہر اس عمل اور ہر اس کام میں لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور جوڑ ختم ہو جائے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں منافقین کا ایک طبقہ آباد تھا، اور وہ لوگ پوشیدہ طور پہ چپ کے یہی کوشش کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف بھی دی جائے، اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ اجتماعیت، یہ جوڑ، یہ ربط، یہ محبت آپس میں ختم ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ دیکھتے تھے کہ مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں، جو 2 بڑی مسجدیں تھیں مدینہ پاک کی، وہاں پہ صحابہ اجتماعیت سے آتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، پھر بیٹھ کر دین کا علم سکھایا جاتا ہے، دین کی محنت ہوتی ہے، تو یہ ان منافقین کے دلوں پر بہت بار گزرتا تھا، بوجھ گزرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس اجتماعیت کو منتشر کیا جائے۔ لیکن وہ منصوبہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک جگہ پر ایک مسجد کی تعمیر کی، یعنی ایک شکل اس کو مسجد کی دی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو مسجد کا عنوان دیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی مطمئن ہوں گے، اور جب یہ جگہ بن جائے گی تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو جب مسجد نظر آتی ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لوں، اور ان کی اندر کی سازش یہ تھی کہ جب مسلمان اس کو مسجد سمجھیں گے، یہاں آئیں گے، تو مسجد نبوی کا حلقہ، مسجد قباء کا حلقہ، اس کے بہت سارے لوگ اس جگہ پر آئیں گے، اور ہم پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں کو خراب کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اور ایک مسلمان کو اس اعتبار سے دیکھیں بیدار ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جہاں دین کا عنوان اور دین کی شکل نظر آئے وہ دین کی حقیقت بھی ہو۔ بعض دفعہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، ایک چیز کو عنوان، ٹائٹل، لیبل حق اور دین کا دے دیا جاتا ہے، لیکن اندر باطل اور کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں انہوں نے جگہ تو مسجد کے عنوان سے بنائی، لیکن نیت کیا تھی کہ صحابہ کی اجتماعیت منتشر ہو جائے۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ مل جائے تاکہ ازدحام کم ہو، رش کم ہو، آپ آئیں اور پہلی نماز پڑھا کر تاکہ مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں، لیکن جب واپس آؤں گا تو پھر میں وہاں پہ آ کے نماز پڑھا لوں گا۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں اللہ پاک نے وحی اتاری اور آپ کو پوری صورتحال سے باخبر کیا کہ یہ مسجد مسجد ضرار ہے، مسجداً ضراراً۔ ضرار کہتے ہیں تکلیف دہ چیز جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جائے۔ تو اللہ پاک نے واضح کیا کہ یہ جس کو مسجد کہہ رہے ہیں، یہ مسجد کے نام پہ ضرار ہے، ایک امت کو تکلیف دینے کی جگہ اور باعث ہے، لہذا آپ ہرگز مت جائیں۔
چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مدینہ کے حدود میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے صحابہ کو بھیجا، ایک جماعت کو، اور انہوں نے جا کے اس جگہ کو ڈھا دیا اور اس جگہ کو گرا دیا تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ نہ سکے اور منافقین کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اللہ پاک نے اس مسجد ضرار کا ذکر کیا اور منافقین کی ناپاک سازش کا ذکر فرمایا کہ وہ ناکام ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں مسجد قباء کی اور قباء میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلص لوگ تھے جنہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی اور وہ اخلاص کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکی کا، نظافت کا، طہارت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں۔ دوسری بات جو سورہ توبہ میں ہے، اللہ پاک نے ان 3 صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اب بہت تفصیلی قصہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو یہ بڑا سخت موقع تھا، اس لیے کہ تبوک یہ بالکل یعنی جو سرزمین حجاز ہے یہ اس کا بارڈر ہے، بالکل اردن کے ساتھ لگا ہوا بارڈر ہے، اور مدینہ طیبہ سے بہت طویل فاصلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ غزوہ جب ہوا تو مدینہ کا موسم نہایت سخت گرم تھا، اور تیسری بات یہ کہ کھجور کی فصلیں بالکل تیار تھی۔ اب جب غزوے کا حکم آیا، آپ نے خروج کا فرمایا، تو منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ جگہ لمبی ہے، موسم گرم ہے، کھجور کی فصلیں تیار ہیں، اور جن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں عیسائیوں سے 1 لاکھ سے اوپر ان کا لشکر ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جا کے حضور سے بہانے کریں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک منافق آ کے حضور سے کہتا میرا یہ عذر، آپ سمجھ گئے، آپ نے اجازت دی۔ 3 مخلص صحابہ ایسے تھے جو خود کہتے ہیں کہ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے نہیں نکلے، ورنہ ان کا ایمان محفوظ بھی تھا، مضبوط بھی تھا، لیکن کہا کہ بس ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تیز سواری ہے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، اور اس میں ہم رہ گئے۔ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہم، یہ 3 مخلص صحابہ تھے، یہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو منافقین نے آ کر اپنے اپنے بہانے پیش کیے کہ ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن یہ مسئلہ ہوا، یہ ہوا۔ یہ 3 حضرات بھی حضور کے پاس آئے، لیکن چونکہ یہ مومن تھے، اللہ پر ان کا ایمان کامل تھا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جب حضور کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ تم کیوں شریک نہیں ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم آپ سے جھوٹ کہیں منافقین کی طرح تو آپ صاحب وحی پیغمبر ہے، اللہ آپ کو بتا دیں گے، لہٰذا سچ کے سوا کوئی حل نہیں، اور سچ یہ ہے کہ ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے، ورنہ ہمیں اللہ پر ایمان اور جہاد پر ہمارا ایمان 100%۔ اب جو سزا آپ تجویز کریں ہم تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ بولا، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ تمہارے لیے فیصلہ کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑا گیا تو ان کے لیے بڑا سخت حکم آیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ ان سے مقاطعہ کر دیا جائے، یعنی بائیکاٹ، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، لین دین نہ کرے، میل ملاقات نہ کرے۔ فرماتے ہم پر مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی، ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے تو صحابہ ہم سے نظریں پھیر لیتے تھے، تو ہم پھر حضور کے پاس آ کے آپ کو سلام کرتے تو ہم غور کرتے کہ آپ کے لب مبارک تو ہلتے تھے لیکن آپ اپنا رخ مبارک پھیر لیتے۔ تو ہماری حالت ایسی تھی، ہمیں ایسا لگتا کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ پھر حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو جدا کر دو، اپنے گھروں سے بھیج دو۔ تو جو تھوڑی سی بات چیت کا موقع تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ 50 دن گزرے اور یہ 3 صحابہ ساری رات اللہ سے رو رو کر معافی مانگتے تھے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔
50 دن کے بعد اللہ نے وحی اتاری اور ان کے لیے توبے کا اعلان فرمایا۔ یہ حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا آج تمہارے لیے اتنی خوشی کا دن ہے کہ جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا اس کے بعد سے لے کر آج تک اتنی خوشی تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ تمہارے حق میں اللہ نے قرآن کریم کی وحی اتاری۔ تو ان صحابہ کی توبہ اتنی پکی سچی اور اللہ کو پسند آئی کہ قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اب ہوتا رہے۔ تیسری بات جو سورہ یونس میں ہے، اللہ پاک نے کفر کو اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے والوں کو چیلنج دیا، جو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اس پیغمبر نے خود بنا لیا ہے۔ حضور سے کہتے تھے آپ نے خود بنایا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ اس کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی بشر ہو، تم بھی انسان ہو، افصح العرب ہو، تم بھی صاحب لسان ہو، لہٰذا تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ اب دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو انسانی کلام کہا کہ یہ انسان کی تخلیق اور انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ان کی اس بات کے جواب میں ان کو ایک تحدی اور چیلنج دیا کہ اگر یہ 30 پارے قرآن اس پیغمبر کا اپنا ہے تو تم بھی اس جیسا پورا قرآن بنا کے لے آؤ۔ یہ قرآن کا پہلا چیلنج ہے۔ دوسرے درجے میں جب یہ عاجز ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چلو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ جب اس سے بھی عاجز آئے تو پھر فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت، ایک چھوٹی سی صورت وہ تم لے آؤ بنا کے۔ اور جب اس سے بھی عاجز آئے تو پھر فرمایا کہ ایک آیت قرآن کی ایک آیت کے برابر وہ لے آؤ، لیکن چونکہ یہ اللہ کا آفاقی کلام ہے جو اللہ پاک کی ذات بابرکات سے نکل کے لوح محفوظ میں آیا ہے، انسان اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے اور قیامت تک عاجز رہے گا۔ اس امت کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں ایسا عالی شان کلام ملا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم کثرت سے اپنا تعلق قرآن سے بنانے والے بنے اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزارنے والے بنے۔ چوتھی بات جو سورہ یونس میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ ان کی قوم عراق میں ایک علاقہ تھا نینوا کے نام سے، وہاں یہ قوم رہتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن سابقہ امتوں کی طرح یہ بھی بڑے سرکش تھے اور اپنے پیغمبر کو بہت تنگ کیا۔ جب یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے، اللہ سے بد دعا کی کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ جب پیغمبر عذاب کی دعا کر لے اللہ قبول کرتے ہیں، تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب قوم پہ عذاب آئے گا، لہٰذا اپنی قوم سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، کسی بھی وقت تم پہ عذاب آئے گا، اور یہ بات کہہ کر خود علاقے سے نکل گئے۔ اب دیکھیں، اللہ کے ہاں پیغمبروں کے لیے اصول الگ ہوتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں تو پیغمبروں کو محفوظ کر کے وہاں سے نکال لیتے ہیں، لیکن پیغمبر اسی وقت نکلے گا جب اللہ کا حکم اور اجازت آ جائے۔ یہاں یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ بھئی اب تو اللہ کا عذاب آنا ہے، تو انہوں نے اللہ کے فیصلے اور اجازت ملے بغیر ہی وہاں سے کوچ کر لیا، نکل گئے۔ اور پیغمبروں کی شان بڑی ہوتی ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ بات ان کی شایع نشان نہیں تھی، لہٰذا ان پر ایک آزمائش آئی، یونس علیہ السلام پر۔ آزمائش یہ آئی کہ یہ علاقے سے نکلے اور جا کر ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب بہت تفصیلی قصہ ہے، اور وہ کشتی بیچ بھور میں جا کے پھنس گئی، اور پھر بہرحال قرآن دازی ہوئی کہ بھئی اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، تو ان کا نام 3 دفعہ نکلا، تو ان کو سمندر میں پھینک دیا، ایک مچھلی نے ان کو لقمہ بنا دیا، اور یہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس تاریکی کے اندر چلے گئے۔ یہاں یہ ہوا۔ دوسری طرف قوم نے جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام علاقے میں نظر نہیں آئے، تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ خراب ہے،
اور بستی کی طرف سیاہ رنگ کے بادل آ رہے ہیں، تو یہ سب اپنے گھروں سے نکلے، اپنے بیویوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو، اور نکل کے رونے پیٹنے چلانے لگے اور اللہ سے توبہ معافی الحاح زاری کرنے لگے۔ جب ایک دفعہ اللہ کا عذاب ظاہر ہوتا ہے تو اللہ پاک کا اصول یہ کہ اس آئے ہوئے عذاب کو نہیں ٹالتے، واپس نہیں فرماتے، لیکن اللہ قادر مطلق بادشاہ ہے۔ قوم یونس کے ساتھ یہ خاصیت کا معاملہ ہوا کہ آیا ہوا عذاب اللہ نے ان کی معافی قبول کی اور اس عذاب کو واپس فرما دیا، یہ بچ گئے اس لیے کہ توبہ کی۔ لیکن ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مسلسل اللہ سے دعا مانگتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی اہم روایت ہے، اس کو بہت غور سے سنیں، آج ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعوت المکروب دعوت ذنون، فرمایا پریشان، مضطر اور تکلیف میں مبتلا آدمی وہ دعا مانگے جو مچھلی والے پیغمبر نے مانگی تھی۔ مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام۔ تو جو آدمی آج بھی مسلمان تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، کوئی غم صدمہ آئے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آج کل ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کو اگر انسان پڑھے پابندی سے، اور ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو آدمی اس کو تکلیف کے وقت 70 مرتبہ پڑھ لے، اور سب سے افضل وقت رات میں تہجد کے وقت پڑھ لے، اور پھر اللہ سے اپنے مقصد کی دعا مانگے گا، اللہ رد نہیں فرمائے۔ تو یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کو پھر اس تکلیف سے نجات دی، یہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ پانچویں بات جو سورہ ہود میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا دنیا میں انسانوں کی 2 قسم کی سوچیں اور فکر ہے۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو خالصتاً دنیا کی محنت دنیا کو کمانے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے سامنے سوائے دنیا کے اور کوئی سوچ نہیں ہے، آخرت کیا ہے، مرنا کیا ہے، قبر کیا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کیا ہے، کوئی سوچ نہیں، بس دنیا برائے دنیا ہے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا وہ ہے جو دنیا میں محنت تو کرتا ہے لیکن آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہٰذا اس کی دنیا کی محنت احتیاط کے ساتھ ہے، حلال کے اہتمام کے ساتھ ہے، حرام سے بچتے ہوئے، دوسرے کا حق مارنے سے بچتے ہوئے، احتیاط۔ تو اللہ نے فرمایا جو پہلی سوچ ہے، پہلا انسان ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بہرا اور گونگا، بہرا اور گونگا، اور فرمایا جو دوسرا آدمی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آدمی جس کی سنوائی بھی ہے، جس کی بینائی بھی ہے، جو سن بھی سکتا ہے، جو دیکھ بھی سکتا ہے، یہ فرق بیان فرمایا۔ چھٹی اور آخری بات جو سورہ ہود میں ہے، اللہ پاک نے اس انسان کو، قیامت تک آنے والے انسان کو ایک سبق دیا کہ ہماری زندگی میں بہت بڑا اثر ہے ہماری مصاحبت، مجالست اور صحبت کا، اٹھنے بیٹھنے کا۔ ہم زندگی میں جس سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اس تعلق کا اثر ہمارے مزاج پر، اخلاق پر، دین پر، عقیدے پر، اعمال پر، سوچ پر، نظریے پر، فکر پر، ہر چیز پہ پڑتا ہے۔ صحبت بد انسان کو بد بناتی ہے، صحبت نیک انسان کو نیک بناتی۔ اللہ نے مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، دیکھیں پیغمبر زادے ہیں، پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا مشرکین کے ساتھ تھا، علاقے کے غلط لوگوں کے ساتھ تھا، لہٰذا ایمان نہیں لائے۔ جب قوم نوح پر پانی کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا پریشان نہ ہو، میں ایک پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ اب بات چیت ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اللہ فرما رہے ہیں باپ بیٹے میں بات چیت ہو رہی ہے، پانی کی موج آئی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں شامل ہو۔ قیامت تک کے لیے ایک مثال عبرت بن گئی کہ چاہے بیٹا پیغمبر کا ہو لیکن صحبت خراب ہو وہ محروم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے فرمایا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔
نیک صحبت تجھے نیک بنائے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔